والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسولك النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ایک بک انگریز بنائی ایک بک انگریز بنائی دوجی بک دا نام قرآن ایک بک وچ غرق ہے دنیا ساری دوجی بک تو دور انسان ایک بک وچ بک نہیں غیرت دی او ایک بک وچ بک نہیں غیرت دی او دوجی بک وچ مقصد انسان اے فیس بک نہیں اتھے کم آنا جتھے کم آنا قرآن تمام احباب آواز بلند عبادت کی نیت سے نماز والا درود شریف بزرگان محترم واجب الاحترام قابل تکریم علماء کرام میزبان مکرم محترم جناب قاری محمد انیس الرحمن صاحب بھائی محمد یاسر صاحب اسی طرح آپ کی اس ڈیرہ اسماعیل خان کی دھرتی کی عظیم شخصیت عظیم باپ کے عظیم بیٹے فاضل نوجوان فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد عمیر فاروقی صاحب دامِ قبالہ اور اسی طرح برادر مکرم حضرت علامہ مولانا فضل کریم صاحب ان کے حکم پر حاضری کا اتفاق ہو رہا ہے دعا فرمائیں اللہ رب العزت میرا آنا آپ کا بیٹھنا سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اللہ تو کو اچھی آمین آکھن دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بھائی فرید طیب صاحب وہ دو بندے ہاں تے میں کلا ہاں تے میں اتنی دیر تک تقریر نہیں شروع کریں دا جتنی دیر تک میں تا ہاں پنجاب دا سکو شور نال بڑا پیار ہے آکھو سبحان اللہ نہیں یقین آتا تا کریں انہیں لاہور والے پاسے آؤ نا تا کو بڑا شور آسی گڈیاں دا
تے جی میں اتھا شور ہوندے نا تے مجمع وچ بھی ایویں شور نہ ہوئے تے سا کو چس نہیں آندی. اس واسطے محبت نال بولو ذرا سبحان اللہ. بابا جی میں دیتا بیٹھا یا اللہ جڑا جتنا اچھی زور لا کے ٹل لا کے شرم لہا کے سبحان اللہ کے ہر سال کو مکہ بھی دکھا تے مدینہ بھی دکھا. مرضی تہاڈی بابا جی بولو یا نہ بولو ساڈا ایمان تے عقیدہ ہے جتا اللہ تے اندے رسول دا ذکر ہو رہا ہوئے او محفل وچ بیٹھ کے جڑی دعا منگو اللہ قبول فرمیندن. دعا میں منگدا مرضی تہاڈی بولو یا نہ بولو اے بچہ کوئی بھی نہ بولے سی دعا میں منگدا مرضی تہاڈی بولو یا نہ بولو. یا اللہ جڑا اس تو بھی اچھی زور لا کے دل لا کے شرم لہا کے دوہیں غط چاہ کے مسکرا کے چادرہ شادرہ لہا کے سبحان اللہ کے اج ہی رات اپنے محبوب دا دیدار نصیب فرما. لالچ تو بغیر تو کام نہیں چل رہا ہے ہوں لالچ تو بغیر آکھو ذرا سبحان اللہ. میں اور آپ اللہ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے مجھے اور آپ کو اپنے محبوب کی امت میں پیدا فرمایا. اللہ کی قسم سرکی جا کو سبحان اللہ. چلو پہلا 15 منٹ میں کو اردو وچ دے دو باقی میں سرکی کرے ہیں بابا جی. اتنا ہی میرے حال بیٹھے رہو نا آکو سبحان اللہ. اللہ تاری زندگی برکت پاوے اللہ تاری عمر میرے نال بولے سو نا میں کو کیا پتہ رہی میں کو دے دے بیٹھے ہوئے یا اتنے دے دے بیٹھے ہوئے. اللہ اتنی عظمت والا پیغمبر. آج تک میں تو پہلے 15 منٹ چیک کرنے بھی تساں واقعی تقریر سنن دے واسطے آئے ہوئے یا ای نہیں بس چیک کرن آئے ہوئے. میں ہوں چیک کرے سا مولوی صاحب کہ ٹرکاون دے داد ہیں یا تقریر سنن دے داد ہیں. یہ پہلے 15 منٹ تو کوئی انشاءاللہ مزہ آسی ایسی گفتگو شاید تو سب پہلے میری نیٹ تے سنی ہوئے تو سنی ہوئے. میرا گلا بھی بڑا شدید خراب ہے تو این 15 منٹ تے میرا جو زور لگنے وہ پورے گھنٹے تے لگنے. میں صرف اس واسطے بھی اتنی رات کو تساں بیٹھے ہوئے اللہ تے رسول دا ذکر سنن واسطے تو کچھ چس آونی چاہیے بھی اساں اللہ تے رسول دا ذکر سنے. آج تک ہم سب نے یہ سنا ہے بھی سارا قرآن میرے نبی کی بولو سارا قرآن میرے نبی کی اے چھوڑے گوڑے چھوڑے سارا قرآن میرے نبی کی بولو بولو سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے. آج تک ہم سب نے یہ سنا ہے سارا قرآن میرے نبی کی شان ہے. آج میں انشاءاللہ آپ کو سناؤں گا حضور کی شان. ہوگی حضور کی شان وہ بھی قرآن سے دیوبندی کی زبان سے. آنکھوں سبحان اللہ. سارا قرآن میرے آقا کی شان میں قرآن کا پہلا پارا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہ. سون ڈالے بھائی جان یہ میرے کو نظر تھا ہمیں کی آنکھوں سبحان اللہ. تھوڑی دی آواز کھول دی وے تھوڑی مہربانی ہو سی کھلے سو تو انعام دے کے وسو نہیں تو دعا دے کے وسو. اللہ مسافرے دی دعا بھی تو قبول کرے دے نا. میرے آقا کی شان میں قرآن کا پہلا پارا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. میرے آقا کی شان میں قرآن کا دوسرا پارا قد نرا تقلب وجہک فی السماء. میرے آقا کی شان میں قرآن کا تیسرا پارا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میرے آقا کی شان میں قرآن کا چوتھا پارا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. میرے آقا کی شان میں قرآن کا پانچواں پارا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. میرے آقا کی شان میں قرآن کا چھٹا پارا یا ایھا الناس قد جاءکم الرسول بالحق من ربکم. میرے آقا کی شان میں قرآن کا ساتواں پارا قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. میرے آقا کی شان میں قرآن کا آٹھواں پارا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین.
میرے آقا کی شان میں قرآن کا نامہ پارا یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 10واں پارا یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 11واں پارا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 12واں پارا تلک من انباء الغیب نوحیہا الیک، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 13واں پارا قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرہ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 14واں پارا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 15واں پارا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 16واں پارا قل انما انا بشر مثلکم یوحیٰ الی انما الہکم الہ واحد، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 17واں پارا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 18واں پارا ذالک من انباء الغیب نوحیہا الیک، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 19واں پارا وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 20واں پارا وان تکذبوک فقد کذب رسل من قبلک، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 21واں پارا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 22واں پارا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 23واں پارا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 24واں پارا وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 25واں پارا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 26واں پارا محمد الرسول اللہ والذین معه أشداء علی الکفار، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 27واں پارا والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 28واں پارا هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق، میرے آقا کی شان میں قرآن کا 29واں پارا نون والقلم وما يسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون، میرے آقا کی شان میں قرآن کا آخری اور 30واں پارا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ نے ایک اور پوری سورت اپنے محبوب کی شان میں اتاری، فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، اللہ نے ایک اور پوری سورت اپنے محبوب کی شان میں اتاری 11 آیتوں کی والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فأغنی فأما اليتیم فلا تقہر وأما السائل فلا تنہر وأما بنعمت ربک فحدث، بات یہاں ختم نہیں ہوئی، آپ قرآن سے آ کے پوچھیں قرآن بتا تیرا نام کیا ہے، قرآن جواب دے گا بل ہوا قرآن مجید، قرآن تو آیا کہاں سے، قرآن جواب دے گا فی لوح محفوظ، قرآن تجھے بھیجا کس نے، قرآن جواب دے گا تنزیل من رب العالمین، قرآن تجھے لے کے کون آیا، قرآن جواب دے گا نزل بہ الروح الامین، قرآن تیرے آنے کا مقصد کیا ہے، قرآن جواب دے گا ھدی للناس ھدی للمتقین، قرآن تو آیا کس مہینے میں، قرآن جواب دے گا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، قرآن تو نے یہ مہینہ بتایا وہ گھڑی وہ لمحہ وہ وقت بتا جس وقت میں نازل ہوا، قرآن جواب دے گا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، قرآن یہ لیلۃ القدر کیا ہے،
قرآن جواب دے گا خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. قرآن کو نازل کس پہ ہوا؟ قرآن جواب دے گا نزل علی محمد وهو الحق من ربہم. قرآن یہ محمد کون ہے؟ قرآن جواب دے گا محمد رسول اللہ. ما كان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین. قرآن محمد کا زمانہ تو بتا، قرآن نے بالعصر کہہ دیا. قرآن محمد کی ولادت تو بتا، قرآن نے علم یجد کا یتیما فآویٰ کہہ دیا. قرآن محمد کا چلنا تو بتا، قرآن نے کوئی سیرے بالعرض کہہ دیا. قرآن محمد کا اٹھنا تو بتا، قرآن نے قم فانذر کہہ دیا. قرآن محمد کی راتیں تو بتا، قرآن نے قل اللیل الا قلیلا کہہ دیا. قرآن محمد کے دن تو بتا، قرآن نے ان لک فی النہار سبحا طویلا کہہ دیا. قرآن محمد کا شہر تو بتا، قرآن نے لا اقسم بہذا البلد کہہ دیا. قرآن محمد کے شہر کی گلیاں تو بتا، قرآن نے هذا البلد الامین کہہ دیا. قرآن محمد کا بستر تو بتا، قرآن نے یا ایھا المدثر کہہ دیا. قرآن محمد کی کمری تو بتا، قرآن نے یا ایھا المزمل کہہ دیا. قرآن محمد کے معراج تو بتا، قرآن نے سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی کہہ دیا. قرآن محمد کا عرشوں سے پار جانا تو بتا، قرآن نے عند سدرۃ المنتہی فکان قاب قوسین او ادنیٰ کہہ دیا. قرآن محمد کے رتبہ شان مقام تو بتا، قرآن نے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِکْرَکَ کہہ دیا. قرآن محمد کی مجلس تو بتا، قرآن نے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی کہہ دیا. قرآن محمد کی ہجرت تو بتا، قرآن نے اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کہہ دیا. قرآن محمد کی نبوت تو بتا، قرآن نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا کہہ دیا. قرآن محمد کی رسالت تو بتا، قرآن نے یا ایھا الرسول کہہ دیا. قرآن محمد کے خلاف تو بتا، قرآن نے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ کہہ دیا. قرآن محمد کے مقام تو بتا، قرآن نے یوم لا یخزی اللہ النبی کہہ دیا. قرآن محمد کے قیامت کے دن بول بالا شفاعت تو بتا، قرآن نے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کہہ دیا. قرآن محمد کا اس کائنات کی خروج سے پہلے تذکرہ تو بتا، قرآن نے وَيَأْخُذُ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ کہہ دیا. قرآن محمد کا سسر صدیق اکبر تو بتا، قرآن نے وَالَّذِي جَاءَ بِالصِّدْقِ وَصَدَّقَ بِهِ کہہ دیا. قرآن محمد کا سسر فاروق اعظم تو بتا، قرآن نے شداء الکفار کہہ دیا. قرآن محمد کا دماد عثمان غنی تو بتا، قرآن نے تراغم کہن سجدہ کہہ دیا. قرآن محمد کا دماد امام علی حیدر کرام تو بتا، قرآن نے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا کہہ دیا. قرآن محمد کا سالہ معاویہ بن ابی سفیان تو بتا، قرآن نے بیعیدی سبع کرام بررہ کہہ دیا. قرآن محمد کے حبشے کا کالا بلال تو بتا، قرآن نے اولئک هم المؤمنون حقا کہہ دیا. قرآن محمد کی جماعت صحابہ تو بتا، قرآن نے اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون رضی اللہ عنہم ورضوا کہہ دیا. قرآن محمد کی بیٹیاں تو بتا، قرآن نے کل ازواج و بناتی کہہ دیا. قرآن محمد کی بیویاں تو بتا، قرآن نے یا نساء نبی جل سنہ کا حدیث میں نساء کہہ دیا. قرآن محمد کے اہل بیت تو بتا، قرآن نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت کہہ دیا. قرآن محمد کو اس دنیا میں آنے کا مقصد تو بتا، قرآن نے داعیا الی اللہ کی باذنہ وسراجا منیرا کہہ دیا. قرآن محمد کا چہرہ تو بتا، قرآن نے والضحیٰ کہہ دیا. قرآن محمد کی زلفیں تو بتا، قرآن نے واللیل اذا سجا کہہ دیا. قرآن محمد کی پیشانی تو بتا، قرآن نے والقمر طٰہٰ کہہ دیا. قرآن محمد کی آنکھیں تو بتا، قرآن نے ما زاغ البصر وما طغیٰ کہہ دیا. قرآن محمد کے ہونٹ تو بتا، قرآن نے ولسان وشفتین کہہ دیا. قرآن محمد کے دانت تو بتا، قرآن نے یاسین کہہ دیا. قرآن محمد کی زبان تو بتا، قرآن نے لا تحرک بہ لسانک کہہ دیا. قرآن محمد کی گردن تو بتا، قرآن نے لا تجعل یدک مغلولۃ الی عنقک کہہ دیا. قرآن محمد کا سینہ تو بتا، قرآن نے الم نشرح لک صدرک کہہ دیا. قرآن محمد کا دل تو بتا، قرآن نے انا علینا جمعہ وقرآنہ کہہ دیا. قرآن محمد کی پشت تو بتا، قرآن نے الذی انقض ظہرک کہہ دیا. قرآن محمد کے ہاتھ تو بتا، قرآن نے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما کہہ دیا. قرآن محمد کا جسم تو بتا، قرآن نے نامر کہہ دیا. بات یہاں ختم نہیں ہوئی، قرآن محمد کا رتبہ شان مقام تو بتا، قرآن نے ورفعنا لک ذکرک کہہ دیا. اللہ فرماتے میرے محبوب میں نے تیرے ذکر کو بلند کر دیا. یا اللہ تو نے اپنے نبی کے ذکر کو کتنا بلند کیا. اللہ فرماتے تو وہ دیکھتے نہیں، اگر کلمے میں میرا نام ہے کلمے میں میرے محبوب کا نام، اگر اذانوں میں میرا نام اذانوں میں میرے محبوب کا نام، نمازوں میں
میرا نام، نمازوں میں میرے محبوب کا نام، التحیات میں میرا نام، التحیات میں میرے محبوب کا نام، درود و سلام میں میرا نام، درود و سلام میں میرے محبوب کا نام، مرنے کے بعد جنازے میں میرا نام، جنازے میں میرے محبوب کا نام، قبر میں پہنچنے کے بعد قبر کے سوال جواب میں میرا نام، قبر کے سوال جواب میں میرے محبوب کا نام، حوض کوثر پہ میرا نام، حوض کوثر پہ میرے محبوب کا نام، پل صراط پہ میرا نام، پل صراط پہ میرے محبوب کا نام، جنت کے دروازوں پہ میرا نام، جنت کے دروازوں پہ میرے محبوب کا نام، جنت کے درختوں پہ میرا نام، جنت کے درختوں پہ میرے محبوب کا نام، درختوں کے پتوں پہ میرا نام، درختوں کے پتوں پہ میرے محبوب کا نام، حوض کوثر پہ میرا نام، حوض کوثر پہ میرے محبوب کا نام، حوروں کے سینوں پہ میرا نام، حوروں کے سینوں پہ میرے محبوب کا نام، فرشتوں کی پیشانی پہ میرا نام، فرشتوں کی پیشانی پہ میرے محبوب کا نام، میری کرسی پہ میرا نام، میری کرسی پہ میرے محبوب کا نام، جنگلات میں میرا نام، جنگلات میں میرے محبوب کا نام، سمندروں میں میرا نام، سمندروں میں میرے محبوب کا نام، پرندوں میں میرا نام، پرندوں میں میرے محبوب کا نام، اور کیڑوں میں میرا نام، کیڑوں میں میرے محبوب کا نام، شیاطین میں میرا نام، شیاطین میں میرے محبوب کا نام، جنات میں میرا نام، جنات میں میرے محبوب کا نام، زمینوں پہ میرا نام، زمینوں پہ میرے محبوب کا نام، تحت الثری میں میرا نام، تحت الثری میں میرے محبوب کا نام، آسمانوں پہ میرا نام، آسمانوں پہ میرے محبوب کا نام، تورات میں میرا نام، تورات میں میرے محبوب کا نام، انجیل میں میرا نام، انجیل میں میرے محبوب کا نام، زبور میں میرا نام، زبور میں میرے محبوب کا نام، قرآن میں میرا نام، قرآن میں میرے محبوب کا نام۔ آپ حیران ہوں گے یہ مولوی الفاظ پڑھ رہا ہے اپنی تقریر کو چمکانے کے لیے، رب کعبہ کی قسم نہیں میں الفاظ نہیں پڑھ رہا، حدیثوں کو ترجمہ کر رہا ہوں، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام فرشتوں کی پشانی پہ عبد مجید لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام حوروں کے سینوں پہ رسول اللہ لکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام انبیاء کے ہاں عبد الوہاب رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام تورات میں تاج رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام انجیل میں تورات میں تاج رکھا، انجیل میں فاروق رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام زبور میں حاکم رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام قرآن میں محمد مصطفیٰ مزکی رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام زمینوں پہ محمد آسمانوں پہ احمد رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام اپنی کرسی پہ حبیب اللہ رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام حوروں کے سینوں پہ رسول اللہ رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام فرشتوں کی پیشانی پہ عبد المجید رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام سمندروں میں عبد القدوس رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام شیاطین پہ عبد القہار رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام جنات میں عبد الرحیم رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام کیڑوں میں عبد الغیاث رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام پرندوں میں عبد الغفار رکھا، میرے رب نے اپنے محبوب کا نام سمندروں میں عبد القدوس رکھا، میرا رب اعلان کر کے کہہ رہا ہے اور جتوں تک میں رب دی خدائی ہے تو تک میرے مصطفیٰ دی مصطفیٰ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، پیغام مصطفیٰ، نعرہ تکبیر۔ صحابت اہل بیت دا بھی نعرہ لاؤ چاہ شان صحابہ، عظمت صحابہ، مقام اہل بیت، شان اہل بیت، علماء حق، علماء دیوبند، حضرت مولانا سمیع اللہ ربانی صاحب، نعرہ تکبیر۔ فضول زور لائے پاک علم ہے اچھی سناؤ سبحان اللہ ایمانداری اللہ مائے تا دعا کرا رہے وہاں ایک ہے نہیں میں کو فیس نہیں ملنی فیس میں کو بات نہیں ملوینی اس واسطے سفر میں بھی کی دے تو سن بھی بیٹھے ہوئے رات کو کچھ جاگ کے سنو کوئی خطیب کو حوصلہ دے ہو کوئی ہمت دے ہو 15.5 منٹ بعد سا کڈن تو اس صدقے نہیں تو میں تکو ایو تقریر طرز سناما گھنٹہ پورا تقریر کر کے ٹرکا کے لگا میں آنکھوں سبحان اللہ ہاں طرز چکرا تو میرا گھنٹہ ہی نہیں گزر بیٹھا ہے ہون سبحان اللہ کو میں شعر سناما تاکو میں نہیں آتا تجھے اٹھ کے فیل دے سبحان اللہ تا میرا حق بن دے کہ نہیں بن دا ایندہ قیامت نہیں پتہ لگ سی بے کتنا ثواب ہے اللہ اکبر ایندہ قیامت نہیں پتہ لگ سی جنتی جنت جو سن
ایک خوشبو پھیل ویسی پوری جنت ہے۔ ایک جنتی فرشتے کو پوچھتے بھی یار بڑی پیاری خوشبو ہے یار، یہ کیڑے نبی لائیے کیڑے رسول لائیے ہیں، کتنی پیاری خوشبو ہے، یہ کتوں آندی بھئی ہے؟ تو جنتی اکسی نہ کہیں نبی خوشبو لائیے نہ کہیں رسول، اے جڑا تیرا اتے والا جنتی ہے نا، یہ لیٹیا ہویا ہی ایویں جو کروٹ بدلیے، اللہ نے کروٹ بدلتے خوشبویں پیدا فرما چھوڑے۔ وہ جنتی بڑا حیران ہو اکسی، یار کمال ہے بھی آج جنت کروٹ بدل دے تو ان دی کروٹ بدلتے اتنی پیاری خوشبو جنتی مہک ویندی ہے، یہ دنیا سے کیڑا ایسا کام کیتے جو ایک جنتی پوری مہکی کھڑی ہے دی خوشبو نال۔ وہ فرشتہ جواب ریسی دنیا وچ صرف تیرے کولو ایک دفعہ سبحان اللہ زیادہ کہ اللہ نے اے مقام عطا فرما چھوڑا۔ جڑے چاندے ہو سارے جسم خوشبو نال معطر ہوئے وہ بولن سبحان اللہ۔ اور تو قبول کر، تو قبول کر فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ اور تو قبول کرے، تو قبول کرے فیصلہ قرآن دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ زندگی دیا قسماں اللہ آپ کھاوے، زندگی دیا قسماں اللہ آپ کھاوے، چہرے دیا قسماں اللہ آپ کھاوے، زلفاں دیا قسماں اللہ آپ کھاوے، انگلی سونی جد اٹھ جاوے، انگلی سونی جد اٹھ جاوے، ٹوٹے ہو جاندہ، ٹوٹے ہو جاندہ چنے آسمان دا، کوئی اور نہیں میرے نبی دی شان دا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مکہ دے فاتح بن کے تشریف گر کے آئے، اللہ دے محبوب دے صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ ہو سامنے مکہ والے کو لے کے ایران کھڑے کرے گا۔ مکہ والوں کل تک تمہاریاں تلوارہ ہے، ساڑیاں گردنا ہے، کل تک سیدنا بلال کو تو ستب دیرے تیری ٹاکے، دنیا والوں مکہ والوں تو سا حضرت بلال کو تڑپائے، کل تک خبیب دی چمڑی ادھیر لیتی، کل تک تو سا سمیہ دے دو ٹکڑے کر دیتے، لیکن مکہ والوں تیار ہو جاؤ، تلک الایام نداولها بین الناس، اليوم یوم الملحمہ، آج سارے بدلے گلن دا موقع آگئے۔ اللہ دے محبوب نے حضرت سعد پیغام سنیا، میرے آقا نے حضرت سعد کو قریب سمجھے، اللہ دے محبوب نے فرمایا سعد یہ کیا کھڑے آدھے ہو؟ حضرت سعد بن آقائے او مکہ والے گرے، یہ سب مقابلہ کر وستے بدر دے میدان چاہے، آقائے او مکہ والے گرے، یہ سب مقابلے خیبر چاہے، آقائے او مکہ والے گرے، یہ اون دے میدان خندے یہ سب مقابلے وستے آئے، آقائے او مکہ والے گرے جنہ تورے رستے کے کنڈے بچھائے، آقائے وہ مکہ والے جنہ توریاں دیوں کو طرقہ بیمارا، اللہ دے محبوب آج انہیں کافرہ کولو بدلہ گلر دا موقع ہے، اس واسطے میں اعلان کھڑا کریں گا اليوم یوم الملحمہ، مکہ والو آج حسابو کتاب دے، آج ٹکر دے، آج بدلے دے، اللہ دے محبوب نے فرمایا سعد دیکھنا میرے آقا دی رحمت، آقا نے فرمایا سعد تے کو اعلان کر دی اجازت کہہ رہی، آج بدلے دے نہیں
اليوم یوم المرحمہ، اج بدلے دا دن محمد دی طرف اعلان ہے، اج معافی دا دن۔ معاف کی طرف سی مکہ والوں پریشان نہ ہو، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کو برباد کرن نہیں آیا، میں محمد تک کو آباد کرن آیا۔ کھنو سبحان اللہ۔ بابا جی ہوئی فتح مکہ دے موقع دے اللہ دے محبوب نے اعلان فرمایا، فلاں 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 تو کو جتنا بھی نظر آوے کو نہیں چھوڑنا، قتل کر دیتا بنے۔ دنیا والوں میرے آقا نے اعلان فرمایا، فلاں فلاں جتنا نظر آوے کو قتل کر دے ہو، انہیں نے چہے کنا اکرمہ داری ہے۔ ایک کون اکرمہ؟ ابو جال دا پترے۔ کون ابو جال؟ جیڑا ہر وقت موقع تلاش کر دے، میں کو کوئی موقع ملے میں آمنہ بلال کو تکلیف دینا، میں کو کوئی موقع ملے میں اللہ دے محبوب کو لکھ لینا، میں کو کوئی موقع ملے میں اللہ دے محبوب کو ستانا۔ دنیا والوں ایک نہیں میرے آقا ایویں بیت اللہ وچ نماز پڑھ دے کھڑے، ابو جال تے اندے جال ایویں بیت اللہ دے سامنے بیٹھے۔ ابو جال نے میرے آقا کو نماز پڑھتے ہوئے رچھے۔ ابو جال کھڑ لگا، او فلاں محلے وچ جیڑا اٹھ زیبا کیتا ہے اندھی اجری کون چاہ کے آسی، اندھی اجری کون چاہ کے آسی۔ ایک لانتی اٹھیا اور گندی اجری چاہ کے آیا، ابو جال دے قریب آکے آدھے اے گندی اجری اٹھوالی فلاں محلے میں چوچا آیا۔ ابو جال کھڑا لگا، او میرا سامنے شخص بیت اللہ وچ نماز پیا پڑھ دے، اے گندی اجری چاہ کے انہیں موڑے پر سٹ دے بنیے، جس ٹیم آمنہ دلال دا سر سردے وچ ونجے، اللہ دے محبوب دا سر سردے وچ میرے آقا بیت اللہ وچ نماز پڑھ دے پایا، میرے آقا دا جوئی سر سردے وچ یہ لانتی قریب آیا، اللہ دے محبوب دے جسم آدر دے او آکے گندی اجری سٹ لے دے۔ دنیا والے تسے بڑے سمندار لوگ بیٹھے، او گندی اجری وچوں خون نہیں نکلدا پے، پیپ بھی نکل دی پئی ہے، میرے آقا دے جسم اثر پہ نظری پئی ہے۔ ابو جال تے انہیں جان بیٹھے، میرے آقا دا مذاق انہیں دے بیٹھنا، زور زور دے کہہ کے لینے بیٹھنا، آدھے کہہ دیکھو 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 آمنہ دلال کو ستاور دا مزہ ہی آ گیا، آمنہ دلال کو تکلیف دینے دا مزہ ہی آ گیا۔ ایک ننے قد دے صحابی دوڑ دے ہوئے میرے آقا دے قریب آئے، اللہ دے محبوب دے جسم عطر تو گندی اجری ہٹاونا چاہیے، لیکن بزنی ہوردی وجہ تو ہٹا نہیں سکے۔ دوڑ لاویتی اس ننے قد دے صحابی رے میرے آقا دے گھر دی طرف، دنیا والو اے او وقت دی جس وقت میرے آقا دے گھر ترے نوجوان بھی آنا، حضرت زینب بھی جوان، حضرت رقیہ بھی جوان، ام کلثوم بھی جوان، اما فاطمہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دی عمر مبارک صرف 8-9 سال۔ اے منگے قد شابی دوڑ دے ہویا ہے، دروازے پر سگرتی، اما خدیجہ پشت مل بالباب، کون آئے دروازے دے؟ اے منگے قد دا صحابی دے اما جہاں
آمنہ دلال دے جسم دے ابو جال تے دے یارانے گندی وزنی سٹ دیتی ہے میں ہٹاون دی کوشش کی تھی لیکن وزنی ہون دی وجہ تو ہٹا نہیں سکیا اما فاطمہ نے جو یہ جملے سنے میری اما نے دوڑ لانتی بیت اللہ کی طرح سیدہ فاطمہ بھی دوڑ دیا ہے اے نمنے قدر صحابی دینار کیا آکے منظر میں دیا آقا دے جسم کرتے گلدی ہو دی ابو جار تے دے جار بہ کے میرے آقا دا مذاق ہونے دے بیچھے اللہ دے محبوب دے کہنے دے بیچھے اما فاطمہ تے ہی ننے قد ساری نے دوہا نے مل کے میرے آقا دے جسم تو گندی ادری ہٹائی اللہ دے محبوب نے اپنی نماز مکمل کی تھی میرے آقا نے جو ہی سلام پھیرے رحمت والی نظر میرے آقا دی اپنی بیٹی دے چہرے تے گئی اما فاطمہ دی اکھا تو آنسو جاری ہے زارو قطار رو دیا بیٹھے دنیا والوں میرے آقا قریب آئے اپنی بیٹی دے سر تے رحمت والا ہاتھ رکھیا اللہ دے محبوب نے فرمایا فاطمہ بیٹا رونا رونا سیدہ فاطمہ دے ربا جان جڑی دعوت تو سائنہ کو دے دے ہو تو سمیں کو نکا کرو میں فاطمہ عمل کر گھنسا تاکہ کوئی تکلیف تو نہ دے سی جڑی دعوت تو سائنہ کو دے دے ہو تو سا اپنی بیٹی زینب کو آکھیا کرو امیں کلثوم کو آکھیا کرو اپنی دھی رقیہ کو آکھیا کرو او عمل کرے سی تاکو کوئی تکلیف نہ دے سی ابا جان سانے کو لو تارے دکھ برداشت نہیں ہونے سانے کو لے تارے دکھ رٹھے نہیں رہنے دنیا والو دیا کو لو ماں پیو دے غم کتا برداشت ہونے دیا بڑیا با وفا ہونے اپنے پیو ماں دے غم انہ دیا کو لو برداشت نہیں ہونے دیا بڑیا با وفا ہونے نہیں یقین آدھا اگر تو اپنی دید نکالا کہیں زانی نال کر چھوڑے اللہ دی قسم تیری دی سر جھکا کے ٹرنے دیئے کیوں میرے باپ دی پگڑی رہ جاوے میرے پیو دی نکرہ بنیا اگر تو اپنی دید نکالا کہیں شرابی نال کر دے ساری زندگی شرابی نال گزار دے دیئے کس واسطے میرے پیو دی پگڑی رہ جاوے میرے پیو دی نک رہ جاوے اگر تو اپنی دید نکالا دنیا والوں کوئی ڈکیت چور نال کر دے دی ساری زندگی ڈکیت نال گزار دے دیئے چور نال گزار دے دیئے کس واسطے میرے پیو دی پگڑی رہ جائے اگر تو اپنی دید نکالا کئی ظالم نال کر چھوئے اور سمیرے بھی مریں دے شام کو بھی مریں دے ہمیں پہلے زخم بھرے نہیں ہونے او بلا سوٹی چاہ کے کھڑا ہونے دنیا والوں دیا بڑیا با وفا ہونے دیا بڑیا با وفا ہونے خدا دی قسم ہوتی اپنے جسم تے لگے ہوئے زخم قبر چنال گھر دیئے پیو کو تانا نہیں رہی ابا تیری وجہ تو میری زندگی برباد ہوگی کس واسطے سارے زخم قبر چنال گھر دیئے میرے پیو دی پگڑی رہ جاوے اللہ اکبر اما فاطمہ دین ابا جان سارے کو لے توڑے دکھ برداشت نہیں ہونے اللہ اکبر میرے آقا نے رحمت والا ہاتھ اپنی دید سے رکھے میرے آقا انگلی پکڑ کے دنیا والوں ابو جہل تے بیشار دے کے میرے آقا دا مذاق کرے دے کھڑے زور زور دے کہلے دے کھڑے آدھے دیکھو آمنہ بلال کو ستاون دا مزہ کیا گیا میں آقا ابو جہل تے اندے جارہ دی دور نٹائی کوئی نہیں میرے آقا نے اپنی دیدی انگلی پکڑی سر جھکا کے میرے آقا گھر دی طرف روانہ ہو گئے
اللہ دے محبوب سر جھکا کے گھر پہنچے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر اپنی چادر مبارک چاکے اما خدیجہ دے جسم تے لگا ہوا وہ خون اما خدیجہ صاف کر دیا بیچے میرے آقا دے جسم تے لگا ہوا خون اوجری بچو نکل والا میری اما اپنی چادر نہار صاف کر دیا بیچے او پیپ صاف کر دیا بیچے سیدہ فاطمہ کولو اے منظر برداشت نہیں ہوا اما فاطمہ دی زبان تو مکہ والے واسطے بس دعا نکل گئی اما فاطمہ دی زبان تو جی ہوئی مکہ والے واسطے بس دعا نکلی میرے آقا نے جلدی نال سیدہ فاطمہ دے منہ تے غط رکھیا آقا فرمایا نہیں 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 فاطمہ بیٹا نہیں نہیں انہاں واسطے بس دعا نہ کرے اے اوالو جنہ واسطے تیرا بابا ساری رات مصلی تے کھڑے ہو کے اللہ کو رو رو کے دعا مانگ دے نعرہ تکبیر شان رسالت مقام رسالت شان مصطفیٰ شان صحابہ عظمت صحابہ شان قرآن عظمت قرآن نعرہ تکبیر انہاں واسطے بد دعا نہ کر انہاں واسطے تے تیرا بابا ساری رات مصلی تے کھڑے ہو کے پیر سجے ہوئے تے رو رو کے رب کو منگ دے کھڑے نہ کھو نا سبحان اللہ پیر سجے ہوئے تے بابا جی پتہ رو کے منگ دے کیا ہے انہاں سے اپنی چٹی ڈاڑی کوئی چا دیکھو تے اپنی زندگی چو دیکھو کہ میں تو زندگی کی میں گزاری تے رو کے حضور منگ دے کیا کھڑے محمد جو رو کر صلی اللہ اچھی پڑھ لو صلی اللہ محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں اللہ سے اللہ جانے کیا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں اللہ سے اللہ جانے کیا مانگتے ہیں الہی کرم کر دے امت پہ میری اس کے سوا اور کیا مانگتے ہیں محمد جو رو کر دعا مانگتے ہیں ساری رات کھڑے ہو کے میرے تیرے واسطے مانگتے رہ گئے اور میں تو اپنے گربان جاکوں اسا وہ نبی نے کتنی وفا کی سب تو بڑے دشمن دا بیٹا اکرمہ حضور نے فرمایا جتھا ملاقات تھی وہ کو قتل کر رہے کون ابو جہل ہے ہائے ہائے ایک نہیں ابو جہل بیمار ہو گئے ابو جہل کو پتا ہے میں حضور کو جتنا بھی ستائے جتنا بھی تڑپائے میں جو بیمار تھی گیا میری بیمار پرسی واسطے ضرور آسی آنکھوں نا سبحان اللہ یہ گئی میرے تیرے نبی دا اخلاق کیسے رحمت اللہ ابو جہل بیمار ہے حضور نے فرمایا ابو بکر عمر کو ابو بکر عمر جی یا رسول اللہ پر تے ماں باپ قربان کر رہے ہیں حکم کرو حضور نے فرمایا پتہ چلے بھی ابو جہل بڑا بیمار ہے آنکھوں تو ابو جہل کو پوچھنا ہو صحابہ دن جی میں حکم ہے حضور نے فرمایا چلو ابو جہل دی بیمار پرسی کرنے شاید محمد دی تیمارداری دی برے تو ایک کلمہ پڑھ گئے آنکھوں سبحان تے ظالمہ اگے بھی تو ابو جہل ہے سب تو بڑا دشمن وہ اپنے سامنے بہوں کو ڈائیں ٹویا کڑھوایا کھو کڑھائے انہیں تے لکڑی شکڑی رکھ کے تے مٹی پا کے انتظار اج بیٹھے بھی آمنے دلال جو میں کو پوچھنا سن وہ ایک کھو اچ ڈھاسن میں بلا بے کے کھل سے میں بلا ہوں دا مذاق اڑے سے چار پائی تے کرسی تے انتظار بیٹھے تے میرے نبی بھی آندے میں آئے حضور ٹر دے آنے
یہ جڑا نبی ٹردے آدھے نا اپنی مرضی نال نہیں ٹردے، یہ میرے رب دے آرڈر نال ٹردے۔ ایویں جڑے وہ کھو دے قریب آئے نا اللہ فرمایا جبریل جی رب جلیل ون میرے محبوب کو کہ آگ تو تو رحمت للعالمین ہے، میں تو کو بڑے اعلیٰ اخلاق دے کے بھیجن، لیکن جس ظالم کی تو تیمارداری تے بیمار پرسی تے پوچھن میں نہ پائے، کوئی تو تیرے واسطے کھو کر کے رکھے ایک قدم میں اگو چاور دی اجازت نہیں۔ میرے نبی نے قدم اٹھے ہی روک لے، حضور دے قدم رکن، ابو جال دی اکھتے میرے اللہ نے ایسا پردہ پائے، خود وہ چار پائی تے کرسی تے اٹھے تے آپ ہی کھوے چڑھائے پائے۔ حضور گھر تشریف گئے کہ بڑی دنیا کو کٹھن دی کوشش کی تھی، دنیا والوں نہیں کر سکے۔ آخر ابو جال آکھن لگا میں کوئی کھوئی چو کٹ سکتے تا آمنہ دلال ہی کٹ سکتے، منو آمنہ دلال کو صد کیا ہو، دنیا والوں میرے تیرے جیاں ہوئے پتہ نہیں کیا آکھیا۔ ابو جال حضور گھر بیٹھن تشریف فرمائن، پیغام آئے ابو جال یاد کریں دے۔ حضور نے فرمایا کیا حکم؟ پتے بھی میں کھوئے چڑھائے پیا میں کو کٹ سکتے تا آمنہ دلال ہی کٹ سکتے، دنیا والوں میرے تیرے جیاں ہوئے نا اسا کو ایسا ہی سارا مرنا جیونا ہی بندے، رشتہ داری ختم ہے، یہ رشتہ تیاروں ختم توٹ گئے صحیح، آج تو بعد نہ میرے جنازے تے آوے نہ مائی دے جنازے تے آسا، آج تو بعد نہ میرا یہ بھرائے نہ مائی دی بھیڑا نہ میری یہ بھیڑے، کوئی رشتہ نہیں، ختم۔ نہیں 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 میرے تیرے جیاں ہوئے تو پتہ نہیں کیا کہ صحیح ساکو مار واسطے کھو کھڑے سی، آپ گھٹا پہ مرے ہونے سارا کوئی نہیں رہندا۔ اے میرے آقا دی رحمت اخلاق ہے، آقا ابو جہل یاد کریں دے کھوئے چ گھٹا پہ آقا آؤنا ہوا دے ہوئی کر سکتے، میرے نبی اپنے چار پائی تو اٹھے، آئے بلی سبحان اللہ کو دعا مگا رہے ہیں وما علینا الا البلاغ، بابا جی بولو نا بس سبحان اللہ۔ اٹھے میرے نبی تے میں ٹر دیا، وہ کھو دے اتے آکے حضور نے فرمایا ابو جال تو اس کھو دی وجہ تو پریشان ہے، کیسا بے وقوف ہے، تو اس کھو دی وجہ تو پریشان ہے، اگر تو میں محمد دا کلمہ پڑھ میں تے کو ای کھوئی چو کڑے سا تے جہنم دے کھوئی چو کڑھن دا بھی تیرے نال وعدہ کرے نا۔ ابو جہل کہ بالکل بالکل صحیح، میں تو کلمہ پڑھ سا میں کو باہر کٹو، بڑا لانتی ہے۔ میرے نبی نے ہاتھ جو اگو کیتے، اللہ نے میرے نبی دے ہاتھ کو طاقت دیتی ہے، بابا جی تیرے سنن تو صدقے اللہ تیری عمر اچ برکت با اچھی آمین آخر۔ اینے میرے نبی نے جو ہاتھ بڑھائے نا اللہ نے میرے نبی دے ہاتھ کو طاقت دیتی، ہاتھ لمبا ہوندا گیا، حضور نے ابو جہل کو پکڑ کے انہیں کڈھے باہر آئے، حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ اللہ اکبر۔ ابو جہل کہنے لگا آمنہ دلال کوئی تو باہر کڈھے بھی تیرا شکریہ، لیکن میں جو تیرا کلمہ پڑھ سا میری سرداری چلی گئی سی، ون میں تیرا کلمہ نہیں پڑھا۔ اوہی ابو جہل دا پتر اکرمہ، اللہ دے محبوب نے فرمائے اکرمہ جتنا بھی نظر آوے کو قتل کر دے ہو۔ اکرمہ نال جتنا بھی ملاقات تھی کو نہیں چھوڑنا۔ ڈیرہ اسماعیل خان دے راون والے ہو، ایک آل چل دے چل دے چل دے اکرمہ دے کرنا تک پہنچ گئی۔ اکرمہ نے بوری بسرا بدلنا شروع کی تے بیوی بھی قریب آ کے بہ گئی، میری زندگی دے بادشاہ، میری زندگی دے سردار، ایک انہیں بھی تیاری کرے دے بھئی ہو۔ اکرمہ کی بیوی مسلمان نہیں، اکرمہ آکر لگا جس نبی دا تو کلمہ پڑھئی او نبی نے میرے قتل دا اعلان کر چھوڑے، اگر میں مکہ وچ راسا نبی دے غلام میں کو نہ چھوڑے سے قتل کر چھوڑے سے اس وقت سے میں مکہ چھوڑ کے جا رہا تاکہ میری زندگی بچ جائے۔ دنیا والوں اکرمہ نے بوری بسرا بدے ان گردے دروازے تو باہر نکلے، اکرمہ مکہ چھوڑ کے پیانے دے، اکرمہ کی بیوی بھی گھر باہر نکلی، اکرمہ مکہ چھوڑ کے جا رہے اور اکرمہ دی بیوی میرے آقا دی بارگاہ میں چاہ رہی ہے۔ جڑا اچھی بولے اللہ حضور دی بارگاہ قیامت نے جنت نصیب فرما رہے۔ اکرمہ دی بارگاہ، اکرمہ مکہ چھوڑ کے جا رہے،
اکرمہ دی بیوی میرے آقا دی بارگاہ میں چاہ گئی عرض کرے دی اللہ دے محبوب تو سا اکرمہ دے قتل دا اعلان کیتے اللہ دے محبوب نے فرمایا غاغا میں اکرمہ دے قتل دا اعلان کیتے نہیں اکرمہ دی بیوی یا دی اللہ دے محبوب کیا اکرمہ واسطے کوئی معافی مل سکتی ہے آقا کہ اکرمہ کو معاف کی تمن سنے کیا اکرمہ واسطے کوئی معافی ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا نہیں 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 اکرمہ واسطے کوئی معافی نہیں سب تو بڑے دشمن دا بیٹا میرے نبی دا آقا نے فرمایا اکرمہ واسطے کوئی معافی نہیں اکرمہ دی بیوی آدھی اللہ دے محبوب میں اکرمہ دی بیوی آقا اکرمہ کافر لیکن آقا میں تو تیری غلام میں تو تیرے کلمہ پڑھنی آقا میں تو مسلمان آقا میں مرنی تیرے سب تو بڑے دشمن دا بیٹا ہے اور میں جو تیری امتی آقا کہ میری وجہ کوئی تو ساری کلمہ کو معاف نہ کرے سو دنیا والوں دیکھنا میرے آقا دی اپنی امت نال محبت میرے آقا دا اپنی امت نال پیار اکرمہ دی بیوی آدھی آقا میں جو تیری غلام میں جو تیری امتی میں مسلمان کہ میری وجہ تیری اکرمہ کو معاف نہ کرے سو اللہ دے محبوب نے فرمایا او اکرمہ دی بیوی وج اکرمہ کو کے آخرے تیری وجہ تو اللہ تیرے رسول نے ان کو معاف کر چھوڑے جنہیں اکرمہ دی بیوی نے حضور دی زبان تو معافی دے جملے سنے اکرمہ دی بیوی نے دوڑ لاری تھی دوڑ دی جا رہی ہے آدھی کہے جا اکرمہ او اکرمہ مکہ چھوڑ کے نہ مجھا اللہ تیرے رسول نے تے کو معاف کر چھوڑے اللہ اکبر بیوی دوڑ دی جا رہی ہے میرے آقا بیوی کو دیکھ کے مسکرے دے کھڑے نا جڑا اچھی بولے اللہ حضور دی مسکراہٹ نصیب فرما جڑا اچھی بولے سی اللہ قیامت رہے حضور دی مسکراہٹ نصیب فرما او پیچھے والے اچھی بولو ہاتھ سے راہ کہ اللہ حضور دی مسکراہٹ نصیب فرما اکرمہ دی بیوی دوڑ دی جا رہی ہے آقا کو دیکھ کے مسکرے دے کھڑے ہیں اللہ دے محبوب نے فرمایا میرے صحابہ ایکو کتنی جلدی ہے بلن دی اکرمہ میرے سب تو بڑے دشمن دا بیٹا ہے وہ کیرے یقینا سی اللہ تیرے رسول نے کو معاف کر چھوڑے حالانکہ میں محمد انہیں قتل دلال کی دینی اکرمہ کی میں یقین کرے سی یہ عورت نے میرے کو کوئی نشانی نہیں لئی میرے کو کوئی امانی نہیں جدی تھوڑی دور منجر تو بعد کو یادا میں تا حضور دی زبان تو سنے لی لیکن اکرمہ تا قتل دا اعلان سنے اکو کی میں یقین سی اللہ تیرے رسول نے کو معاف کر چھوڑے واپس دوڑ دی گئی آئی عرض کرے دی اللہ دے محبوب اسا معاف کر چھوڑے آقا میں اپنے کلہ نال سن گی دینی لیکن آقا اکرمہ تیرے سر تو بڑے دشمن دا بیٹا ہے او بڑی قتل دا اعلان سنے آقا کی میں یقین کرے سی کوئی نشانی نہیں ہوا کوئی امان نہیں ہوا اکرمہ کو یقین آوے دنیا والوں میں نبی سب تو بڑے دشمن دا پتر اللہ اکبر تھوڑی دیر پہلے میرے ہستے قتل دا اعلان ہے اللہ دے محبوب نے فرمایا او اکرمہ دی بیوی امان تے نشانی مگ دیئے بانجے میں محمد دی کمری کے نمر اکرمہ کو بن کے ایک کمری دکھا کے آکی اللہ تیرے رسولوں کو معاف کر چھوڑے
بی بی حضور دی کملی کو گندی ہے ایویں سینہ نال لئی ودی آکھو نا سبحان اللہ اچھی بولو اے جڑا اچھی بولے حضور ایویں کو قیامت دے سینہ نال لا لوے ایویں حضور دی کملی کو سینے لا کے تے بھری دی ویندی ہے یا اکرما مکہ چھوڑ کے نہ وانے اللہ تے دے رسول تے کو معاف کر چھوڑے ایک روایت ہے اکرما نے ساحل سمندر تے آئی دوجی روایت ہے اکرما کشتی تے سوار ہوئے کشتی چل پئی جس وقت درمیان چ پہنچی کشتی بوڑ چ پھس گئی جس وقت کشتی بوڑ چ پھسی کشتی چ باون والی سواریاں اپنے اپنے محبوبہ کو صدمہ ہے کوئی یاد بیٹھے اللہ تو مشکل کشا ہے اس مشکل جو پھنس گئے ساری آگے مشکل حل کرے کوئی یاد بیٹھے مناد تو سارا معبود حاجت روائے ساری حاجت پوری کرے کوئی یاد بیٹھے عزا تو سارے سفینے کو پار لہا دنیا والوں لات تو سر مارے رہے کشتی کنارے نہیں لگی منا کو سر مارے رہے کشتی کنارے نہیں لگی عزا کو سر مارے رہے کشتی کنارے نہیں لگی آخر کشتی دا ملا کر لگیا اور یارو تو سلا کو سر مارے رہے بڑی مدد کو نہیں آیا تو سامنا کو سر مارے رہے بڑی مدد کو نہیں آیا تو عزا کو سر مارے رہے اور بڑی مدد کو نہیں آیا اور میرا مشورہ بن لو محمد دے رب کوئی صد مار لو انہیں مارے نے میرے رب کو صد آنکھوں نے سبحان اللہ بیلہ العالمین تو سارا سفینہ پار لا میرے تیرے سفینے پار کون لیں دے بولو ایک گناہ کر کر کے نا میرا تورا دل زنگ آلود ہو چکے اتنا زنگ تو سوچ ہی نہیں سکے نہ نماز دی لذت محسوس تھی دی نہ قرآن دی تلاوت دی لذت محسوس تھی اتنا زنگ میرا تیرا دل زنگ آلود ہو چکے اتنی اچھی اللہ دے نا دے ضرب لاؤ میرے تیرے دل دا زنگ دور ہو جائے نام اعمال رش کے طور ہو جائے اللہ دی رحمت دا نزول ہو جائے میرا رب عرش تے بیٹھ کے مسرور ہو جائے میرا تیرا دل پر نور ہو جائے میری تیری کشتی کو کنارے لاون والا کون ہے ہی میں نہیں بولو کون جیڑا چودھری ہے نمبردار ہے سرکاری افسر ہے وزیر ہے مشیر ہے مولوی ہے خطیب ہے مقرر ہے نعت خواہ اپنے گھروں سے تو نمبردار ہے میں نے چودھری اپنے گھروں سے سارے رب دے دروازے تے بیٹھے ہوں دے درد فقیر بیٹھے تے میرا رب بڑا راست دے دا بیٹھے کہ حالے بھی علامت چوڑا پان کے بیٹھے میرا نا نہیں گھندا حالے کہڑا چودھری تے وڈیرا تے امیر زیادہ پان کے میں تک کاٹن پائے امیر ہاں میں کا بڑا افسر ہاں میں اللہ تعالیٰ اچھا کیوں گنا میرا رب بڑا راست دے دا بیٹھے کہڑا نام میرا فقیر گن کے گندہ بیٹھے کہڑا حالے علامہ فہامت چودھری بن کے بیٹھے اے راست میرا رب دے دا بیٹھے اچھی آواز نال بولنے میری تیری کشتیوں کو کنارے لگانے والا کون ہے مجھے تجھے اولاد دینے والا کون میری تیری بیماریوں کو بابری دور کرنے والا کون ہے بول بول تیرے جسم دی بیماریاں دور ہو سن میری تیری بیماریوں کو دور کرنے والا کون ہے حضرت آدم علیہ السلام نے کس سے مانگا اچھی مولی صاحب بولو بولو کس سے مانگا نوح علیہ السلام نے 950 سال کس کے نام کے لیے لوگوں کو بلائے نوح کے سفینے کو پار کس نے لگایا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عظمتیں دینے والا کون ہے راستے سمندروں میں موسیٰ کے لیے بنانے والا کون تبلیغی تو بولے یونس کو مچھلی کے پیٹ سے نکالنے والا کون ہے آمنہ کے لال مسلح پہ کھڑے ہیں پاؤں سوجے ہوئے ہیں آنکھوں میں آنسو ہیں ہاتھ یوں پھیلا کے یہ دامن کس کے سامنے پھیلا رہے ہیں دیکھو کیا تکلیف ہے میرے چہرے تے دانے ٹینشن والی گل ہی کوئی نہیں تو فلاں جگہ آدھا کلو جھاڑو دے رہے فلاں دربار تے تیرے چہرے کے دانے ٹھیک ہو جائیں گے تجھے کیا تکلیف ہے میرے کو بواسیر ہے ٹینشن والی گل ہی کوئی نہیں یہ 5 روپے کے دم کی تو چھلے مل جائیں تو وہ چھلے پا گئے تیری بواسیر ختم ہو گئی سی دیکھو کیا تکلیف ہے میرا بلڈ پریشر ہائی تھی مل جائے اور ٹینشن والی گل ہی کوئی نہیں کالے لاگے کا ناگ مل دے اور تو پا گئے تیرا بلڈ پریشر ٹھیک ہو گئی سی دیکھو کیا مسئلہ ہے گردے کا مسئلہ ہے اور چٹے لاگے کا
ناگ مل دے تو وہ پاتے گردے ٹھیک دی سن دیکھو کیا مسئلہ ہے میرے دل کا مسئلہ ہے دلکن تیز تھی ہے بھائی پاس تھی من واسطے ڈاکٹر اور ٹینشن والی گل نہیں کوئی نہیں ایک ساوے رنگ دا ناگ مل دے تو وہ پاتے دل ٹھیک تھی ویسی دیکھو کیا مسئلہ ہے جناب میرا میدا ٹھیک ہے نہیں پریشانی والی کری گل ہے نیلے رنگ دا ناگ مل دے تو وہ پاگن تیرا میدا ٹھیک تھی ویسی دیکھو کیا ٹینشن ہے میرے نصیب اچھے نہیں ہے اور بادشاہ ٹینشن والی گل نہیں کوئی نہیں اگر تجھے کہیں سے فیروزہ ناگ مل جائے اور وہ تو فیروزہ ناگ پہن لے تیرے نصیب اچھے ہو جائیں گے دیکھو کیا پریشانی ہے میرے گھر میں بڑی غربت ہے مولوی صاحب سویر ہوگا ہے شام تک آئی میں تو مر گیا اور بادشاہ ٹینشن والی گل نہیں کوئی نہیں آج تیرا مسئلہ ہی حال ہو گیا کیا دیکھو کہ تو گدر سنگھی مل بنے گا تو وہ جیب رکھ کے تو بڑا امیر ہو گئے سے 18 لاکھ کی کروڑا گاڑی لیتے ہو پیچھے ٹوٹا وہ جوتا باندھ دیا یہ کس واسطے صحیح یہ پیچھے ٹوٹی ہو جتی کس واسطے یہ بال دی بدری دی پیو دی ماں دی ہاں صحیح یہ جناب اس لیے گاڑی کو نظر بد نہیں لگے گی 5 کروڑ کی کوٹھی بنائی اوپر ٹوٹی ہوئی ہانڈی رکھ لی یہ ہانڈی کس لیے جناب گھر میں جنات نہیں آئیں گے بچہ پیدا ہوتا ہے دروازے پہ پتے لٹکا دیے یہ پتے کس لیے بچے کو جننی کا سایہ نہیں ہوگا جب دلہا تیار ہوتا ہے ہاتھ میں چھری تلوار دے دیتے ہیں پر نیچن دینا پہ مارن میں نہ پہ ایسے نہیں چھری اس واسطے دیتی سے انہیں تو چڑیل کا سایہ نہ ہوئے کتنے شرم کی بات ہے اب بھی تمہیں سمجھ نہ آئے پوٹا والو بیس میرے خان والو اب بھی تمہیں رب سمجھ نہ آئے میرے پاس کوئی شربت نہیں تمہیں پھر آخری باتیں کرنے لگا ہو اب بھی تمہیں سمجھ نہ آئے دل پہ ہاتھ رکھ تیرا بلڈ پریشر ٹھیک کرے تو کالا لگ تیرا دل ٹھیک کرے تو سبز لگ تیرا میدا ٹھیک کرے تو نیلا لگ تیرے پیپر ٹھیک کرے تو چٹا لگ تیرے نصیب اچھے کرے تو فیروزہ لگ تجھے امیر بنائے تو گندر سنگھی تیرے گھر کی حفاظت کرے تو ٹوٹی ہوئی ہانڈی تیرے بچوں کی حفاظت کرے تو درخت کے پتے تیرے دولہے کی حفاظت کرے تلوار یا چھری تیری گاڑی کی حفاظت کرے ٹوٹا ہوا جوتا اور دسا والو رب بھی کچھ کریں دے یا معاذ اللہ کو فارغ چھوڑ دیتے ہاں اندر ہی کوئی کم ہے میرے تیرے نصیب لکھنے والا کون ہے جینا فیروزہ ناک لکھ دے میں دعا کریں اللہ جی میں ناگ فیروزہ رولدہ ودران دے کہیں ملی ہوں گلے کہیں ملی ہوں گلے کہیں ملی تھا کہیں ملی تھا زیارہ گاندھ بیچ جینا ناگ فیروزہ لکھ دے او نہ بولے اگر نہ بولے سی تو شاءاللہ وہی لکھے ہیں جینا نصیب اللہ لکھ دے وہ بولے میرے تیرے نصیب لکھنے والا کون ہے مجھے تجھے اولاد عطا کرنے والا کون میرے تیرے بچوں کی حفاظت کرنے والا کون ہے کچھ بولو اکرمہ کی بیوی یا اکرمہ مکہ چھوڑ کے نہ جا میں تو بڑے شعر سنینا پر شعر نہیں کیونکہ پچھو والا مجمع اکا نہیں بولیں گا تو آگے والے چپ کر جاؤ کہ انہیں پتہ لگ میں یہ پچھو والے ذرا بولو میرے تیرے نصیب کون لکھتا ہے تارا مقابلہ ہے دے اگو والے رب کو زیادہ یاد کریں یہ تساں اے مقابلے جھونے پتہ لگ میں نے ای پیپ تو پچھو والے بولے میرے تیرے نصیب لکھنے والا کون ہے تساں چپ رہا ہوں تاریاں بیماریاں اگو والے بولو تاریاں بیماریاں دور کرنے والا کون پچھو دے پچھو ہی رہو حالے ہی چلو ایک اور موقع دے دینا ایک اور موقع شاید اللہ دے نا دی برکت نال جسم دیا ساریاں بیماریاں دور فرماوے آکھو نا سبحان ایک ان پچھو والے تاکو ایک موقع دینے پہ ای پیپ تو پچھو والے حالانکہ تو سب بڑے بیٹھے دے اگر یہ صحیح بول پائے تو شعر سنا دے سا نہیں تو میں ٹرکاوے سا آکھو سبحان گھنٹہ میرا پورا ٹھیک ہے پچھو والے بولنے میرے تیرے نصیب لکھنے والا کون ہلن میری تے اللہ نے ہلن لی برکت پہنچیا میرا پچھو نہ رہے کرو انشاءاللہ نبی دے غلام قیامت علی نہیں پچھو نہیں رہنے آنکھوں نے سبحان اللہ اکرمہ دی بیوی یا اکرمہ پچھو والے تواری سبحان اللہ صحیح نہیں آئی تاں شیر ادھارا آنکھوں سبحان اللہ یا اکرمہ مکہ چھوڑ کے نہ من اللہ تے اندے رسول نے تے کو معاف کر چھوڑے اللہ اکبر ہوں میں اردو اچ کر کے نا نیندرہ نہیں بھی آنکھوں سبحان اللہ ہوں میں اردو اچ کر کے نا چلو اتنی دیر میں تو آدھی منی ہون میری تو سب مان لو آنکھوں سبحان اللہ یا اکرمہ مکہ چھوڑ کے نہ جا اللہ اور اس کے رسول نے تجھے معاف کر دیا کشتی کو وہاں بیٹھ کے رب کو پکارا کشتی کنارے لگی بیوی کہہ رہی یا اکرمہ مکہ چھوڑ کے نہ جا اللہ اور اس کے رسول نے تجھے معاف کر دیا ہے
بیوی کی آواز جب اکرمہ کے کانوں میں پڑی نا، کہنے لگا آواز تو میری بیوی کی ہے، دوڑا اس آواز کی طرف، جب سامنے بیوی کو دیکھا آکر تو ہوندی ہے نا مردے چھے تلے تلے دے نہیں سے نا بھاویں کوڑے ہی ہوں وہاں کو سبحان اللہ، جتا کوڑے ہوں نا پیچھے چپ کر سائیں کٹے سائیں، وہ شودی چپ کر میں دی تو وہ دی بھی مہربانی ہے یا گو آکے جاتے کو ہیں تو کوڑا بابے کو بہت زیادہ کھیلا دیا کو سبحان اللہ بابا دی عمر برکت پاوے۔ بہرحال اس نے سامنے بیوی کو آتے ہوئے دیکھا، اس نے کہا ہاں بھائی کیسے آئی ہے؟ اکرمہ بھی بیوی آکھن لگی آخر وہ بھی تا گو مسلمان ہے تو نبی دے غلام ہے، یا کھونا سبحان اکرمہ بھی بیوی کہنے لگی بات سن، اللہ اور اس کے رسول نے تجھے معاف کر دیا ہے اس لیے تیرے پاس آئی ہے۔ اکرمہ کہنے لگا اچھا مجھے کیسے یقین آئے گا اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا، میں نبی کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں، میرے قتل کا اعلان کیا ہے، مجھے کیسے یقین آئے گا؟ کیونکہ اکرمہ کو پتا تھا جو نبی کا غلام ہے نا وہ سب کو چھوڑ سکتا ہے، محمد کو نہیں چھوڑ سکتا، سب کو چھوڑ سکتا ہے، نبی کو نہیں چھوڑ سکتا۔ اکرمہ کہنے لگا ہاں مجھے کیسے یقین آئے گا، اللہ اور اس کے رسول نے معاف کر دیا۔ اکرمہ کی بیوی مسکرا کے کہنے لگی میں نشانی لے کے آئی ہوں، تجھے یقین آئے کیسے؟ اللہ اکبر، دنیا والو اکرمہ کدے گئی ہے، اکرمہ کہنے لگا کیسے یقین آئے گا؟ اکرمہ کی بیوی کہنے لگی یہ میں نبی کی کملی لے کے آئی ہوں، جڑا اچھی بولے اللہ نبی دی کملی دا سایہ نصیب فرمائے، یہ میں نبی کی کملی لے کے آئی ہوں، بابری آخری گلہ یہ جان چھوڑ گئی تو بال بے کو جلسہ رکھوایا کو سبحان اللہ، یہ نبی کی کملی لے کے آئی ہوں۔ اکرمہ کہنے لگا اچھا یہ مجھے کملی دکھا تو صحیح۔ اکرمہ نے نبی کی کملی لی، کملی لے کے کہنے لگا میں یہ چیک تو کروں واقعی نبی کی کملی ہے یا تو کسی اور کی اٹھا کے لے آئے، واقعی حضور کی کملی ہے کسی اور کی؟ دنیا والو اکرمہ نے میرے نبی کی کملی کو یوں کھولا، سون کے کہنے لگا واقعی مصطفیٰ کی چادر ہے، واقعی مصطفیٰ کی چادر۔ بیوی بڑی حیران ہوا کہ کمال ہے، حضور مدینے تو مکے، تیری کبھی حضور سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، تجھے پتہ ہی نہیں حضور کس رنگ کی کملی پہنتے ہیں، تجھے کیسے یقین ہے، کیسے یقین سے کہہ سکتا ہے یہ حضور کی کملی ہے، تو حضور کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہے۔ اکرمہ مسکرا کے کہنے لگا ہاں ہاں تو بھی ٹھیک کہتی ہے، حضور مدینے میں مکے میں میری کبھی حضور سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، حضور کس رنگ کی کملی پہنتے ہیں مجھے پتہ ہی کوئی نہیں، آقا کا میں سب سے بڑے دشمن کا بیٹا ہوں، لیکن میرے پاس جو لباٹی ہے نا وہ 10 20 30 40 50% 100% نہیں، پورے 500 بھی نہیں، کروڑ نہیں، اربوں نہیں، کھربوں فیصد رزلٹ صحیح بتاتی ہے۔ اس نے کہا بتا تو صحیح کون سی باتیں ہے، تو جہاں حضور وہاں۔ اکرمہ کہنے لگا تو ٹھیک کہتی ہے، حضور مدینے میں مکے میں حضور کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا، میری کبھی حضور سے ملاقات نہیں ہوئی، آمنہ کے لال کے سب سے بڑے دشمن کا بیٹا، میں نے حضور کس رنگ کی کملی پہنتے ہیں میں نے کبھی نہیں دیکھا، میں یقین سے کہتا ہوں یہ حضور کی کملی ہے۔ اور کملی جب وہ چھوٹے سے بچے تھے ہم گلیوں میں کھیلتے تھے، آمنہ کے لال جب مکہ کی گلیوں سے گزرتے تھے ہمارے قریب سے گزرتے تھے، خوشبو کے حلے آتے تھے، حضور جس گلی سے گزر جاتے تھے وہ گلیاں خوشبو سے معطر ہو جاتی تھی، اور وہ خوشبو جو مجھے مکہ کی گلیوں سے آتی تھی آج اس کملی سے وہی خوشبو آ رہی ہے۔ نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، شان صحابہ، عظمت صحابہ، اکابرین علماء دیوبند، عقائد علماء دیوبند، نعرہ تکبیر۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، زندگی باقی ملاقات باقی، یہ ہون انہا باستے بے کو جلسہ رکھا ہے، آنکھوں سبحان اللہ۔ آپ نے بہت ساتھ دیا، میں مذاق کر رہا ہوں، اللہ آپ کی محبت کو قبول فرمائے۔ مولانا عمیر صاحب، مولانا فضل کریم صاحب، بھائی قاری انیس الرحمن صاحب، بھائی یاسر صاحب، ان سب کی محنتوں کو اللہ قبول فرمائے۔ مجھ سے پہلے بھائی غلام فرید طیب صاحب کلام سنا کے گئے ہیں، زبیر برادران سنا کے گئے ہیں، حضرت مولانا محمد عمیر صاحب کا خوبصورت بیان آپ نے سنا۔